اس ویڈیو میں ہم جانیں گے جب ابن زیاد نے ہانی بن عروہ سے ان کے مہمان کو طلب کیا تو انہوں نے کیا ایمان کن جواب دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو کس طرح دھوکے سے قتل کیا گیا۔ جیسے ہی ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ مسلم بن عقیل عروہ بن ہانی کے گھر میں پناہ لیے ہوئے ہیں تو اس نے فوراً عروہ بن ہانی کو گرفتار کر لیا اور اس سے کہا کہ واللہ خدا کی قسم آپ مجھ سے اس وقت تک جدا نہیں ہو سکتے جب تک مسلم بن عقیل کو میرے سپرد نہ کر دیں۔ ہانی نے کہا میں ہرگز ایسا نہیں کر سکتا، اپنے مہمان کو تمہارے سپرد کر دوں اور تم اسے قتل کر دو۔ حاضرین مجلس مسلم بن عمر نے کہا ابن زیاد سے کہا کہ مجھے اجازت دیجیے میں انہیں سمجھاتا ہوں۔ علیحدہ لے گئے اور کہا کیوں اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہو، مسلم کو ان کے سپرد کر دو، یہ لوگ آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے سے نمٹ لیں گے، قتل نہ کریں گے اور نہ کوئی نقصان پہنچائیں گے، اس معاملے میں نہ آپ کی کوئی رسوائی ہے۔ ہانی نے کہا اس سے زیادہ رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ میں اپنے مہمان کو اس کے دشمن کے حوالے کر دوں۔ باخدا اگر میرا مددگار کوئی بھی نہ ہوتا اور میں تنہا ہوتا جب بھی میں اپنے مہمان کو اپنی زندگی میں اس کے سپرد نہ کرتا۔ جب ہانی کی یہ پختگی دیکھی تو ابن زیاد اور اس کے مصاحب خاص مہران نے ہانی کے ہاتھ پکڑ کر ان کو مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ان کے ناک اور منہ سے خون بہنے لگا اور کہا کہ اب بھی تم مسلم کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ ہانی نے کہا میرا قتل کر دینا تیرے لیے آسان نہیں، اگر ایسا کرو گے تو تمہارے قصر عمارت کو تلواریں گھیر لیں گی۔ اس پر ابن زیاد اور مار پیٹ شدید کر دی۔ اسمہ بن خارجہ جو ہانی کے گھر سے بلا کر لائے تھے ان کو اطمینان دلایا کہ آپ کوئی فکر نہ کریں۔ وہ اس وقت کھڑے ہوئے اور سختی سے ابن زیاد کو کہا کہ اے غدار، تو نے ہمیں ایک شخص کو لانے کے لیے کہا، جب ہم اسے لے آئے تو تو نے اس کا یہ حال کر دیا۔ اس پر ابن زیاد نے ہاتھ روکا۔ ادھر شہر میں یہ مشہور ہو گیا کہ ہانی بن عروہ قتل کر دیے گئے ہیں۔ جب یہ خبر عمر بن حجاج کو پہنچی تو وہ قبیلہ مزدج کے بہت سے نوجوانوں کو ساتھ لے کر موقع پر پہنچا اور ابن زیاد کے مکان کا محاصرہ کر لیا۔ اب تو ابن زیاد کو فکر پڑ گئی کہ قاضی شریع کو کہا آپ باہر جا کر لوگوں کو بتلائیں کہ ہانی بن عروہ صحیح اور سلامت ہیں، قتل نہیں کیے گئے، میں خود ان کو دیکھ کر آیا ہوں۔ وہ شریع کے ساتھ ایک اپنا آدمی بطور جاسوس لگا دیا کہ وہ ابن زیاد کے کہنے کے خلاف کوئی بات نہ کریں۔ قاضی شریع کا یہ قول سن کر عمر بن حجاج نے اپنے ساتھیوں سے کہہ دیا کہ اب اطمینان ہے، تم واپس چلے جاؤ۔ ہانی بن عروہ کے متعلق شہادت کی خبر اور اس کے خلاف قبیلہ کے ہنگامہ اور ابن زیاد کے قصر کے محاصرے کی اطلاع جب مسلم بن عقیل کو ملی تو وہ بھی مقابلے کے لیے تیار ہو کر نکلے اور جن 18,000 مسلمانوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی ان کو جمع کیا۔ 4,000 آدمی جمع ہو گئے، جمع ہوتے جا رہے تھے۔ یہ لشکر ابن زیاد کی قصر عمارت کی طرف بڑھا تو ابن زیاد نے قصر کے دروازوں کو مقفل کر دیا۔ مسلم اور ان کے ساتھیوں نے قصرے کا محاصرہ کر لیا۔ مسجد اور بازار ان لوگوں سے بھر گیا جو ابن زیاد کے مقابلے پر آئے تھے اور شام تک اس میں اضافہ ہوتا رہا۔ ابن زیاد کے ساتھ قصر عمارت میں صرف 30 سپاہی اور کچھ خاندان کے سادات تھے۔ ابن زیاد نے ان لوگوں میں سے چند ایسے لوگوں کو منتخب کیا جن کا اثر و سراغ ان قبائل پر تھا جو مسلم بن عقیل کے ساتھ محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ ان کو کہا تم باہر جا کر اپنا حلقہ اثر کے لوگوں کو مسلم بن عقیل کے ساتھ دینے سے روکو، مال و حکومت کا لالچ دلا کر یا حکومت کی سزا کا خوف دلا کر، جس طرح بھی ممکن ہو ان کے مسلم سے جدا کر دو۔ ادھر سادات و شیعہ کا حکم دیا کہ تم لوگ قصر کی چھت پر چڑھ کر لوگوں کو اس بغاوت سے روکو اور اسے خوف و طمع کے ذریعے ان کے محاصرے سے واپس جانے کی تلقین کرو۔ جب لوگوں نے اپنے سادات شیعہ کی زبانی یہ باتیں سنی تو متفرق ہونا شروع ہو گئے۔ عورتیں اپنے بیٹوں بھائیوں کو محاذ سے واپس بلانے کے لیے آنے لگی، یہاں تک کہ مسجد میں ابن علی
عقیل کے ساتھ صرف 30 آدمی باقی رہ گئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر مسلم بھی یہاں سے واپس ابواب کندا کی طرف چل پڑے۔ جب وہ دروازے پر پہنچے تو دیکھا ان کے ساتھ ایک آدمی بھی نہ رہا۔ مسلم بن عقیل تنے تنہا کوفہ کی گلیوں کوچوں میں سراسیمہ پھرتے تھے کہ اب کہاں جاؤں۔ بالآخر کندا کی ایک عورت طوٰ کے گھر پہنچے۔ ان کے لڑکے بلال اسی ہنگامے میں باہر گئے ہوئے تھے۔ وہ دروازے پر واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ مسلم بن عقیل نے ان سے پانی مانگا۔ پانی پی کر وہیں بیٹھ گئے۔ عورت نے کہا آپ پانی پی چکے ہیں، اب اپنے گھر جائیے۔ مسلم خاموش رہے۔ اسی طرح 3 مرتبہ یہی کہا اور مسلم خاموش رہے۔ تو پھر اس نے ذرا سختی سے کہا میں آپ کو دروازے پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دوں گی، آپ اپنے گھر جائیے۔ اس وقت مسلم نے مجبور ہو کر کہا اس شہر میں نہ میرا کوئی گھر ہے نہ خاندان، تو کیا تم مجھے پناہ دو گی؟ میں مسلم بن عقیل ہوں، میرے ساتھ میرے ساتھیوں نے دھوکہ کیا۔ عورت کو رحم آ گیا اور مسلم کو اپنے گھر میں داخل کر لیا اور شام کا کھانا پیش کیا۔ مسلم بن عقیل نے نہ کھایا۔ اسی عرصہ میں عورت کے لڑکے بلال واپس آ گئے۔ دیکھا کہ ان کی والدہ بار بار کمرے کے اندر جاتی ہے۔ بات پوچھی تو عورت نے اپنے لڑکے سے بھی چھپایا۔ اس نے اصرار کیا تو اس شرط پر بتلا دیا کہ کسی سے اس کا اظہار نہ کرے۔ اس طرف ابن زیاد نے جب دیکھا کہ لوگوں کا شور و کثر کے گرد نہیں ہے تو اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ دیکھو کیا حال ہے۔ اس نے آ کر بیان کیا کہ میدان صاف ہے، کوئی نہیں۔ اس وقت ابن زیاد اپنے قصر سے اتر کر مسجد میں آیا اور منبر کے گرد اپنے خواص کو بٹھلایا اور اعلان کرایا کہ سب لوگ مسجد میں جمع ہو جائیں۔ جب مسجد بھر گئی تو ابن زیاد نے یہ خطبہ دیا ابن عقیل بے وقوف جاہل نے جو کچھ کیا وہ تم نے دیکھ لیا۔ اب ہم یہ اعلان کرتے ہیں ہم جس شخص کے گھر میں ابن عقیل کو پائیں گے ہمارا ذمہ اس سے بری ہے اور جو کوئی ان کے ہمارے پاس پہنچائے گا اس کو انعام ملے گا۔ اور اپنے پولیس کے افسرین اور ابن نمیر کو حکم دیا کہ شہر کی تمام گلی کوچوں دروازوں پر پہرا لگا دو، کوئی باہر نہ جا سکے، اور پھر سب گھروں کی تلاشی لو۔ اسی تلاشی کے درمیان بلال نے یہ محسوس کیا کہ بالآخر وہ ہمارے گھر سے گرفتار کر لیے جائیں گے تو اس نے خود مخبری کر کے عبد الرحمن بن محمد بن اشعث کو اس بات کا پتہ بتا دیا کہ اس نے اپنے باپ محمد بن اشعث کو اور اس نے ابن زیاد کو اس کی اطلاع کر دی۔ ابن زیاد نے 70 سپاہیوں کا ایک دستہ ان کی گرفتار کرنے کے لیے بھیج دیا۔ مسلم بن عقیل نے جب ان کی آوازیں سنی تو تلوار لے کر دروازے پر آ گئے اور سب کا مقابلہ کر کے ان کو دروازے سے نکال دیا۔ وہ لوگ پھر لوٹے، پھر مقابلہ کیا۔ اس مقابلے میں آپ زخمی ہو گئے مگر ان کے قابو میں نہ آئے۔ یہ لوگ چھت پر چڑھ گئے اور پتھر برسانے شروع کر دیے اور گھر میں آگ لگا دی۔ مسلم بن عقیل ان کے سب حربوں کا تنہا دلانہ مقابلہ کر رہے تھے کہ محمد بن اشعث نے ان کے قریب ہو کر پکارا میں تمہیں امن دیتا ہوں، اپنی جان کو ہلاک نہ کرو، میں تم سے جھوٹ نہیں بول رہا، یہ تمہارے لوگ چچا زاد بھائی ہیں، نہ تمہیں قتل کریں گے نہ ماریں گے۔ مسلم بن عقیل تنے تنہا 70 سپاہیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے چور ہو کر تھک چکے تھے۔ ایک دیوار سے کمر لگا کر بیٹھ گئے۔ ان کو ایک سواری پر سوار کر دیا گیا اور ہتھیار ان سے لے لیے گئے۔ ہتھیار لینے کے وقت ابن عقیل نے کہا یہ پہلی عہد شکنی ہے کہ امن لینے کے بعد ہتھیار چھپنے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا آپ فکر نہ کریں، آپ کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کیا جائے گا۔ ابن عقیل نے کہا یہ سب محض باتیں ہیں اور اس وقت ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ محمد بن اشعث اور عمر بن عبید بھی تھے جو ان کو ایمان دینے کے مخالف تھے۔ اس نے کہا اے مسلم، جو شخص ایسا اقدام کرے جو آپ نے کیا، جب پکڑ لیا جائے تو اس کو روکنے کا حق نہیں۔ ابن عقیل نے فرمایا میں اپنی جان کے لیے نہیں روتا بلکہ میں حسین اور آل حسین کی جانوں کے لیے رو رہا ہوں جو میری تحریر پر عنقریب کوفہ پہنچنے والے ہیں اور تمہارے ہاتھوں
اسی بلا میں گرفتار ہوں گے جس میں میں گرفتار ہوں۔ اس کے ساتھ ہی محمد بن اشعث نے کہا کہ میں ان کو خط لکھوں گا کہ وہ واپس لوٹ جائیں۔ تو اس کے بعد محمد بن اشعث نے اپنا وعدہ پورا کیا اور ایک آدمی کو خط دے کر حضرت حسین کی طرف بھیج دیا۔ حضرت حسین اس وقت مقام زیالہ تک پہنچ چکے تھے۔ محمد بن اشعث کے قاصد نے یہاں پہنچ کر خط دیا۔ خط پڑھ کر حضرت حسین نے فرمایا جو چیز نازل ہو چکی ہے وہ ہو کر رہے گی، ہم صرف اللہ تعالیٰ سے ہی اپنی جانوں کا ثواب چاہتے ہیں اور امت کے فساد کو نہ کرنے کی فریاد کرتے ہیں۔ الغرض یہ خط پا کر بھی حضرت حسین نے اپنا ارادہ ملتوی نہ کیا اور جو عزم کر چکے تھے اس کو لیے ہوئے آگے بڑھے۔ ابن عقیل کو لے کر قصر امارات میں داخل ہوئے اور ابن زیاد کو اطلاع دی کہ میں ابن عقیل کو امان دے کر آپ کے پاس لایا ہوں۔ ابن زیاد نے غصے سے کہا کہ تمہیں امان دینے سے کس نے کہا تھا؟ میں نے تمہیں گرفتار کرنے کے لیے بھیجا تھا، امان دینے کے لیے نہیں۔ ابن زیاد نے پھر اس کو قتل کا حکم دے دیا۔ ابن زیاد نے کہا اے مسلم بن عقیل، تم نے بڑا ظلم کیا کہ مسلمانوں کا ایک کلمہ تھا، سب ایک امام کے تابع تھے، تم نے ان میں آ کر تفرقہ ڈال دیا اور لوگوں کو اپنے امیر کے خلاف بغاوت پر آمادہ کیا۔ مسلم بن عقیل نے فرمایا یہ نہیں بلکہ اس شہر کوفہ کے لوگوں نے خطوط لکھے تھے کہ تمہارے باپ نے ان کے نیک اور شریف لوگوں کو قتل کر دیا، ان کے خون ناحق بہائے اور یہاں کی عوام پر کسر و کیسر جیسی حکومت کرنا چاہیے، اس لیے ہم اس پر مجبور ہوئے کہ عدل قائم کریں اور کتاب و سنت کے احکام نافذ کرنے کی طرف لوگوں کو بلائیں اور سمجھائیں۔ اس پر ابن زیاد مسلم بن عقیل کو برا بھلا کہنے لگا اور مسلم بن عقیل خاموش رہے۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ ان کو قصر امارت کے اوپر کی منزل پر لے جاؤ اور سر کاٹ کے نیچے پھینک دو۔ مسلم بن عقیل اوپر لے جائے گئے اور تسبیح استغفار پڑھتے ہوئے اوپر پہنچے اور ابن زیاد کے حکم کے مطابق ان کو شہید کر کے نیچے ڈال دیا گیا۔ مسلم بن عقیل کو قتل کرنے کے بعد ہانی بن عروہ کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا، ان کو بازار میں لے جا کر قتل کر دیا گیا۔ ابن زیاد نے ان دونوں کے سر کاٹ کر یزید کے پاس بھیج دیے۔ یزید نے شکریہ کا خط لکھا